العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رمضان سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 وہ ہے جزءاً، یہ پڑھنا تھا بھی، یہ والا کلمہ جو ہے نا یہ رہتا تھا۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا اصل موضوع ہے توجیحات، وجوہ بیان کرنا، قراءات کی توجیحات اور اس کے مطابق اس کی تفسیر۔ تو بہت سارے کلمات ایسے ہیں جن میں صرف لغت کا فرق ہوتا ہے، معنی یا تفسیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لغت کے اعتبار سے جزم یا ضمہ یا سکون ہے اور اس کی تفسیر ایک ہی ہوتی ہے، اور اگر کہیں پر تفسیر کا کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ بیان کر دیتے ہیں ہم، باقی پھر اس کا جو بھی لغت کا مسئلہ ہو یا گرامر کا مسئلہ ہو، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ ہے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کہ پھر آپ رکھ دیں ہر مختلف اس میں لغات ہیں، اور تینوں لغتوں کے اندر اس کا ایک ہی معنی ہے، معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ باقی آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ زا کے سکون کے ساتھ جو ہے جزءاً، یہ قبیلہ بنی تمیم اور اسد، یہ ان کی لغت ہے۔ قبیلہ جزءاً جو ہے یہ حمزہ کو ہی زا سے بدل کر زا کا زا میں ادغام کیا گیا ہے، تخفیف کی غرض سے۔ جو حمزہ تھا جزءاً کا، حمزہ کو زا بنا دیا اور زا کا زا میں ادغام کر دیا۔ تو یہ کوئی لغت نہیں ہے، یہ گرامر کا ایک اصول ہے کہ بسا اوقات تخفیف کی غرض سے حمزہ کو جو ہے وہ اس سے پہلے یا بعد والے حرف کے مطابق جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی مثال وہ کی ہے کہ آپ زمین میں بویا، ایک اللہ تعالیٰ 700 دانے جو ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو لفظ یضاعف ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، یہ صرف ابواب کا فرق ہے۔ ایک باب ہے ضاعف یضاعف مضاعفتاً، باب مفاعلہ، تو اس کو باب مفاعلہ سے پڑھیں، یا باب تفعیل جو ہے ضاعف یضاعف تضعیفاً۔ تو یہ دونوں باب ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں باب جو ہیں ان کا ایک ہی معنی ہے، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اس میں جو اہل نجد ہیں وہ باب تفعیل کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، یہ کلمہ جہاں بھی آئے، اور اہل حجاز جو ہیں وہ زیادہ تر باب مفاعلہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 262 کے اندر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، لا خوف جو کلمہ ہے، اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے لا خوف اور ایک ہے لا خوف۔
تو یہ پیچھے بھی بہت سارے کلمات اس طرح کے گزر چکے ہیں، جیسے فلا رافس ولا فسوق، اسی طرح لا بیع فیہ ولا خلۃ۔ تو اس طرح کے جو بھی کلمات، اور ان کے اندر دو ہی قراتیں ہیں۔ تو لا جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لا نفی جنس ہوتا ہے، اور ایک لا ما ولا مشابہ الیسا ہوتا ہے۔ تو ما ولا مشابہ بلیسا جو ہے وہ لیسا والا عمل کرتا ہے، یعنی افعال ناقصہ والا عمل کرتے ہیں۔ اور فعل ناقص کانا سارا وغیرہ، فعل ناقص کا عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں۔ تو جب اس کو ما ولا مشابہ بلیسا شمار کیا جائے گا تو یہ اعراب ہوگا لا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور جب ہم اس کو لا نفی جنس دیکھیں گے تو لا نفی جنس جو ہے، جیسے لا الہ الا اللہ یا لا صلاۃ علی من لم یقرأ، تو لا نفی جنس میں اس کے اوپر فتح آئے گا، لا خوفا، یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، لا خوف ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہ لا ہوتے دونوں ہی لا نفی کے ہیں، لیکن مفہوم کے اندر لا نفی جنس اور لائے ما ولا مشابہ بلیسا دو الگ الگ جو ہے اعراب کے اعتبار سے موجود ہیں، لغت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد بارش پہنچے، یا اگر بارش نہ بھی پہنچے تو اس کو جو ہوتی ہے اوس، یعنی جس کو آپ شبنم کہتے ہیں، شبنم سے ہی وہ بہترین اور کئی گنا جو ہے وہ آپ رب واتن پڑھیں یا روب واتن پڑھیں، ترجمہ اس کا ایک ہی ہے، اونچے ٹیلے، اونچے ٹیلے کا۔ اس کے بے روب واتن، تو یہ دونوں اس کے اندر لغات ہیں۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہمارے پاس ہے اکلہا، اکلہا، اکلہا۔ تو اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، تو اکلہا یہ بھی آپ کہہ لیں کہ لغات کا ہی مسئلہ ہے۔ بنی تمیم اور بنو اسد جو ہیں وہ لفظ اکلہا ہو یا الاکل ہو یا اکلن ہو یا اکلہ ہو، جیسے بھی یہ لفظ آئے، بنو تمیم اس کو کاف کے سکون کے ساتھ اکلہا پڑھتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے یأمرکم، یأمرکم۔ تو یہ جو یأمرکم ہے، یا اسی طرح تأمرہم، یأمرہم، یہ وہ کلمات جن کے اندر اختلاس اور سکون اور ضمہ، باریکم، یامرکم، تامرہم، ینصرکم، یشرکم، یہ سارے کلمات جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کلمات کے اندر ایک تو ہے کہ مکمل حرکت پڑی جائے جو اس کا حق ہے، اور پھر اس میں بنی تمیم کی ایک لغت ہے، بنی اسد اختلاس سے پڑھا جائے۔ تینوں لغات ہی اس کی ایک ہی معنی رکھتی ہیں، تینوں لغات کا ایک
اختلاس کے ساتھ ہو، تینوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اور یہ جتنے کلمات بھی ہیں، بے شک یأمرکم ہو، تأمرکم ہو، تأمرہم ہو، ینصرکم ہو، ان تمام کلمات کے اندر یہی تینوں لغات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے یؤتا، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو اس کے اندر دو قرات ہیں، ایک ہے یؤتی الحکمت اور ایک ہے یؤت الحکمت۔ تو یہ یؤتا تا کے اوپر زبر ہو یا تا کے نیچے زیر ہو، اصل میں یہ یا کے ساتھ کلمہ تھا، اتا آتا یؤتی سے، اتا یؤتی، تو یہ تھا یؤتی، اگر مجہول ہو تو ہوگا یؤتا۔ تو من جو ہے، من اس کی وجہ سے اس کی تا آخر سے گر گئی، من شرطیہ ہے، اور جو کلمات شرطیہ ہوتے ہیں ان کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پوچھ رہا تھا آواز آ رہی ہے؟ آواز بیچ میں بالکل کٹ جاتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے۔ یہ پورے لیکچر میں ہی ایسے ہو رہا ہے؟ جی کٹ جاتی ہے، کبھی کٹ جاتی ہے، زیادہ آ رہی ہے۔ ابھی ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا، لیکن کٹ ابھی رہی ہے، مکمل آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی تھی جی، ابھی آ رہی ہے لیکن آواز کٹ جاتی ہے، لیکن بات سمجھ آ رہی تھی۔ چلے الحمدللہ، چلے۔ تو اس کو لفظ یؤتی اور یؤتا دونوں حالتوں میں جو من ہے، من کے بعد، من چونکہ شرطیہ ہے اور من کے بعد جو ہے ان موجود ہوتا ہے، تو ان حروف جازم میں سے ہے، تو ان کی وجہ سے پہلے نمبر پر تو اس فعل سے آخر سے یا جو ہے وہ حذف ہو گئی۔ جب یا حذف ہو گئی تو اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کو فعل معروف کہیں تو ترجمہ ہوگا وَمَن يُؤْتِ الْحِکْمَةَ، اور جس شخص کو اللہ دے دیتا ہے حکمت، فقد اوتیٰ خیرا کثیرا، تو گویا کہ اس کو بہت خیر کثیر جو ہے، بہت اچھائی بلائی جو ہے اس کو دے دی گئی۔ معروف کی شکل میں یہ ترجمہ ہوگا کہ جس کو اللہ دے دے معروف میں، اور اگر اس کو ہم مجہول پڑھیں تو پھر ہوگا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس شخص کو حکمت دے دی گئی تو اسے بہت دنائی اور بہت خیر عطا کر دی گئی۔ تو دونوں صورتوں میں معروف میں فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور مجہول کے اندر اگرچہ فاعل کا تذکرہ نہیں ہے لیکن واضح بات ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت ہی مراد ہے، براہ راست جو ہے وہ نائب فاعل کا تذکرہ کر دیا گیا ہے جس کو حکمت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے نعمہ۔ تو فنعمہ جو ہے اس کے اندر 4 قراءات ہیں، جس میں ایک فنعمہ اختلاس کے ساتھ، ایک ہے فنعمہ نون کے نیچے زیر اور عین کے نیچے بھی زیر، فنعمہ، اور پھر اسی طرح ایک ہے فنعمہ، پہلی اختلاس کے ساتھ ہے اور دوسری سکون کے ساتھ ہے، فنعمہ، یعنی ایک اختلاس کے ساتھ ہے، ایک سکون کے ساتھ ہے، اور ایک جو ہے وہ عین کا پورا کسرہ جو ہے فنعمہ، اور ایک ہے فنعمہ، عین کا کسرہ ہی ہے لیکن نون کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ چاروں کی چاروں جو قراءات ہیں، ان میں سے جو پہلی قراءت ہے فنعمہ، فنعمہ، یہ اصل میں نعیمہ سے ہے اور اس کے آخر میں ما کو لگا دیا ہے، نعمہ، یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ اور دوسرا جو عین کے کسرے کے ساتھ ہے، اس میں نون کے کسرے کے ساتھ، تو عین کے کسرے کی وجہ سے نون کو بھی کسرہ دے دیا، وہ فنعمہ ہو گیا، یعنی فنعمہ سے فنعمہ، لفظ وہی ہے، نعیمہ ما، اصل میں نعمہ یا نعیمہ یہ ہوتا ہے کسی کو اچھا کہنے کے بارے میں، اس نے بہت اچھا کیا۔
اسی طرح اس میں جب وہ سکون ہے تو یہ آسانی کی غرض سے سکون کی قرات جو ہے وہ بھی پڑھی گئی ہے فَنِعْمَ هِيَ، اور جو اختلاس ہے یہ بھی تخفیف اور آسانی کی غرض سے ہے، کیونکہ اختلاس میں حرکت کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ حرکت کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور تھوڑی حرکت کو ادا کرنا اس کی نسبت آسان ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ یا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ صدقات کے حوالے سے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو وہ بھی بہتر ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر فقراء کو دے دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یکفر عنکم تم سے گناہوں کو مٹا دیں گے، من سیئاتکم جو تمہارے گناہ ہیں۔ اب یہ جو یکفر ہے وَیُکَفِّرُ عَنْکُم، روایت حفص کی جو قرات ہے، اس میں یہ جملہ مستانفہ ہے، اور جب جملہ مستانفہ ہوتا ہے تو فعل مضارع اگر وہاں پر ہو تو وہ مضموم ہوتا ہے، تو یکفرو اور دوسرا ہے اس میں وَنُكَفِّرُ نون کے ساتھ، تو اس میں بھی جملہ مستانفہ ہی ہے، یعنی نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس پر پیش ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ہم ان سے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَيُكَفِّرُ میں غیب کا صیغہ ہے کہ وہ اللہ ان سے گناہوں کو مٹا دے گا، اور نُكَفِّرُ میں اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ ہم مٹا دیں گے۔ اور جو وَنُكَفِّرُ ہے یہ ہے تو جمع کا ہی صیغہ، لیکن اس میں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کے محل پر عطف ہے جو کہ مجزوم ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہے ان تخفو، ان جو ہے، تو ان تخفو یہ ان شرطیہ کے جواب میں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ اس کا جواب ہے، تو جواب جو ہے وہ مجزوم کے محل میں ہے، اور وَنُكَفِّرُ کو اسی پر عطف کر کے اس کو بھی مجزوم کر دیا گیا ہے، تو یہ سارا جو ہے گرامر کا ہی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے یحسبہم الجاہل اور یحسبہم الجاہل، تو یحسب اور یحسب دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لغت کا فرق ہے کہ بنو تمیم اور بنو جرہم جو ہیں وہ یحسب سین کے فتح کے ساتھ، جبکہ اہل حجاز جو ہے وہ یحسب سین کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یہ پہلے بھی گزرا ہے سرًا وعلانیہ، تو اس میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گزرا ہے کہ یہ اس کو لائن اپنی جنس اگر سمجھیں گے تو یہ فتح ہوگا، اور اس کو ما ولا مشابہ بلیسا سمجھیں گے تو پھر اس کے اوپر رفع ہوگا تنوین کے ساتھ، تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کی حرمت کے بارے میں اللہ نے منع کیا ہے کہ سود جو ہے اس سے باز آ جاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ تو اب یہ جو آذینہ یأذنو ایک لفظ ہوتا ہے آذینہ یأذنو ثلاثی مجرد سے باب سابع یسمعو سے، تو اگر اس کو آذینہ یأذنو سے لیں تو اس کا معنی ہوگا، یہ اس کا لفظ پھر صیغہ بنے گا امر کا فأذنو، اعلان جنگ سن لو، اور اگر ہم اس کو آذن یوذن باب فعال سے، تو آذن یوذن کا معنی ہے ان کو اعلان سنا دو، فاذنو میں یہ ہے کہ تم اعلان جنگ سن لو، اور آذن یوذن میں فآذنو تم انہیں اعلان جنگ سنا دو، تو گویا کہ اصل معنی یہ ہوا ایک قرات کے مطابق کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر تو ان کو اعلان جنگ سنا دو۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فناظرۃ الی میسرہ، تو یہ اسرتن ہو یا اسرن ہو، یہ پیچھے بھی کلمات جو ہیں وہ گزرے ہیں. العسر یا عسر، یہ سارے جتنے کلمات ہیں ان کلمات کو دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے. سین کے فتح، سین کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین کے سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دونوں لغات ہی ہیں، ان کے اندر دونوں لغات پائی جاتی ہیں، لیکن ترجمہ جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، ترجمے کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. جی، ایک بنو تمیم کی لغت ہے اور ایک لغت قریش ہے. بنو تمیم جو ہے وہ اس کو اوسورین سین کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو اہل حجاز ہیں وہ اس کو عسرین سین کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے میسرہ، تو میسرہ ہو یا میسورہ ہو، سین کا فتح ہو یا ضمہ ہو، یہ دونوں بھی لغات ہیں. میسرہ سین کا فتح جو ہے بنو تمیم، بنو حذیل، قیس اور اہل نجد کی لغت ہے، جبکہ میسورۃ اہل حجاز کی لغت ہے، اور یہ زیادہ مشہور ہے. اس کے بعد آگے کلمہ ہے تصدقو اور تصدقو. تو تصدقو جو ہے یہ تصدق یا تصدقو تصدقا باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کا جب مضارع آتا ہے تو پھر اس میں دو تائیں آ جاتی ہیں. تصدق یتصدقو تو یہ بن جاتا ہے تتصدقو، تو جمع کا صیغہ ہوگا تتصدقون. تو ان جو ہے ان چونکہ ناسبہ تھا اس کی وجہ سے آخر سے نون گر گیا تو یہ بن گیا وَأَن تَتَصَدَّقُوا وَأَن تَتَصَدَّقُوا. اب قاعدہ یہ ہے کہ باب تفاعل ہو یا باب تفاعل ہو، جب اس میں دو تائیں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، یا پھر اس کو فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کرنا بھی جائز ہے. تو اگر ہم اس کو حذف کر دیں تو یہ تتصدقوا بن جائے گا وَأَن تَصَدَّقُوا، یعنی حذف کر دیا ہم نے دوسری تا جو تھی وَأَن تَصَدَّقُوا کی وَأَن تَصَدَّقُوا. اور دوسرا اس میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس کا ادغام کر دیں. ادغام میں پھر یہ ہوگا کہ تا جو ہے وہ صاد بن جائے گی اور صاد کا صاد میں ادغام ہو جائے گا، تو وہ بن جائے گا وَأَن تَصَدَّقُوا. ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، ترجمے پہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اس میں بنو تمیم، تے، اسد، بکر، تغلب اور عبد القیس یہ ادغام کرتے ہیں، اور قریش، بنو ثقیف، بنو کنانہ، انصار اور حذیل کے قبائل جو ہیں یہ بغیر ادغام کے پڑھتے ہیں، یعنی وہ حذف کر کے پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک لغت ہے، بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو ادغام کے ساتھ اور بعض قبائل جو ہیں وہ حذف کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگلا کلمہ ہمارے پاس ہے ترجعون. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس میں ترجعون اور ترجعون ترجمے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم ڈر جاؤ اس دن سے، تم ڈر جاؤ اس دن سے جس دن ترجعون فیہ الی اللہ تم اللہ کی طرف لوٹو گے، یا ترجعون فیہ الی اللہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. تو ایک ہی معنی ہے کہ تمہیں لوٹایا جائے گا اور تم لوٹ جاؤ گے. کسی کو لوٹا دیا جائے یا خود ہی لوٹ جائے، بات یہی ہے کہ اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، اللہ کے پاس تم نے جانا ہے. اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس ان تظل احداہما اور ان تظل. قرض کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب تم لین دین کرو تو دو گواہ بنا لو، اور اگر دو مرد گواہ موجود نہ ہوں تو ایک مرد، ایک آدمی اور دو عورتیں جو ہیں ان کو گواہ بنا لو. دو عورتیں اس لیے کہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دیں. تو اب اس میں ان تذلہ اور فتذکرہ یہ جو دونوں لفظ ہیں اس میں ان تذلہ تو ان جو ہے یان مستریہ ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک بھول جائے
تو دوسری اس کو یاد دلائے. تو ان مصدریہ جو ہے اس کی وجہ سے تزلہ کا لام جو ہے یہ مفتوح ہے، ان نے اس کو نصب دی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کو آپ ان شرطیہ بنا دیں، ان تزلہ، تو یہ جازمہ بن جائے گا لیکن آئے گی پھر بھی اس کے اوپر زبر ہی. تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری جو ہے وہ اس کو یاد دلا دے. اب جب آپ نے اس کو ان تزلہ بنایا تو ان تزلہ میں جو فتح تھا وہی فتح آگے فتح ذکرہ میں بھی منتقل ہو گیا. تو ان تزلہ یہ بھی مفتوح اور فتح ذکرہ وہ بھی مفتوح. یا پھر فتح ذکرہ میں ایک دوسری قرات ہے فتح ذکرہ، فتح ذکرہ. تو فتح ذکرہ ایک تو اعراب کی بات ہے، دوسرا اس میں باب کا مسئلہ ہے کہ اعراب جو ہے مفتوح فتح ذکرہ ہو یا فتح ذکرہ ہو، دونوں کا ان تزلہ پر عطف ہے. فا کو ہم عاطفہ کہیں گے، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دوسری قراءت جو فتح ذکرو ہے را کے ضمہ کے ساتھ، تو اس میں پھر ان تزلہ احداہما یہ ایک پورا جملہ بن جائے گا، اور فتح ذکرو احداہما الاخری یہ ایک دوسرا جملہ بن جائے گا. اور فتح ذکرو جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہوگا، تو ابتدا میں آنے کی وجہ سے اس پر ضمہ آ جائے گا، یعنی حروف ناصب اور حروف جازم سے خالی ہونے کی بنیاد پر یہ مضموم ہی ہوگا اپنی اصل حالت پر. اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم. اب یہ جو کانا ہوتا ہے، کانا دو طرح سے عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک کانا فعل ناقص ہوتا ہے اور ایک کانا فعل تام ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کانا کو الا ان تکونا جو ہے، تکونا کانا سے ہے، فعل مضارع ہے، تو اس تکونا کو کانا کو اگر ہم فعل ناقص سمجھیں جو اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، تو پھر یہ ہوگا الا ان تکونا تجارت حاضرات. بلکہ اس کو فعل تام سمجھے تو یہ اس کا فاعل بنے گا الا ان تکون تجارت حاضرات. تکون جو ہے یہ فعل ہوگا اور تجارت حاضرات اس کا فاعل ہوگا. اور اگر اس کو فعل ناقص کہہ دیں تو پھر اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہیا کی جو اس کا اسم بن رہا ہے الا ان تکون. تو اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے. تو تکون کا اسم ہیا جو اس کے اندر موجود ہے وہ تو مرفوع ہوگا، جبکہ تجارتا حاضرتا یہ منصوب ہوں گے، یہ اس کی خبر بنیں گی، دونوں خبریں بنیں گی. تو خبر ہونے کی بنیاد پر یہ دونوں جو ہے منصوب قرار پائیں گے. اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے ولا یضار کاتب ولا شہید. تو یہ جو لا یضار ہے یعنی لکھنے والا اور گواہ جو ہے، اگر کوئی جھگڑا ہو جائے کسی موقع پر تو کاتب کو اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. تو یہ اصل میں باب ہے زار یزارو، زار یزارو، باب مفعلہ سے زارر یزاررو. تو چونکہ آخر میں دو حرف ایک جنس کے آگے لہذا ان کا آپس میں ادغام کر دیا. تو یہ لا جو ہے یہ لائے نہیں ہے. تو جب لائے نہیں لایا گیا تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم ایک ہی راہ پڑھیں، اس کو مجزوم کر دیں کیونکہ لائے نہیں جو ہے وہ جزم دیتی ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اس کا ادغام کر دیں. تو جب اس کو زار یا زارو سے لے کر آئے باب مفعلہ سے تو یہ بن گیا لا یزارر، لا یزارر. پھر را کا را میں ادغام کیا اور ما قبل الف کی مناسبت سے اس کے فتح کو قائم رکھا تو یہ بن گیا لا یزار. اور لا یزار جو ہے یہ زار یزارو سے نہیں بلکہ یہ زارا یزیرو سے، با یبیو، باب زارا با یزیرو سے آئے گا. اور جب اس کا ہم نے مجہول بنایا تو یہ یزیرو جو ہے یہ بن گیا یزارو. تو
تو جب اس کے شروع میں لائے نہیں آ گیا تو وہ بن گیا لا یزار، ساکن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے فریحان مقبوضہ، فریحان مقبوضہ کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا آدمی تمہیں نہ ملے تو کوئی چیز جو ہے وہ بطور رہن اس کے پاس رکھ دی جائے۔ تو یہ جو فریحان اصل میں یہ ریحان جو ہے یہ رہن کی جمع ہے، واحد کا صیغہ ہے رہن اور اس کی جمع ہے ریحان، اور جو روحن ہے اس میں دوسری قرات یہ جمع الجمع ہے، یعنی ریحان کی جمع الجمع جس کو جمع منتہی الجمع کہتے ہیں وہ جمع کی جمع ہے روحن۔ تو اس میں دونوں صیغے ہی جمع کے ہیں، ایک میں جو ہے وہ جمع ہے اور ایک میں جمع الجمع ہے، یعنی زیادہ جمع، زیادہ رہن رکھنے کا تذکرہ ہے، زیادہ چیزیں جو ہیں وہ رہن رکھ دی جائیں۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس میں دو قراتیں ہیں فَيَغْفِرُ اور فَيَغْفِرْ، اسی طرح وَيُعَذِّبُ اور وَيُعَذِّبُ دو قرات ہیں اس میں۔ تو اگر اس کو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء دونوں پہ اعراب ایک ہی ہوگا کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے پر عطف ہے، فَيَغْفِرْهُ یا فَيَغْفِرُهُ۔ تو اس سے پہلے جو جملہ گزرا ہے وہ یہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اب یہ جو يُحَاسِبْكُم ہے یہ اصل میں وَإِن تُبْدُوا یہ ان شرطیہ کے مقابلے میں ہے، يُحَاسِبْكُم یہ اس کی جزا ہے، تو جزا ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، اور اگر ہم فَيَغْفِرْ اور وَيُعَذِّبْ اس کا عطف يُحَاسِبْكُم پہ ڈالیں تو یہ معطوف علیہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہو جائے گا، یہ پھر بن جائے گا یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اس صورت میں یہ یحاسبکم پر عطف ہوگا، اور اگر اس کو یحاسبکم بہ اللہ یہاں پر جملہ پورا کر دیا جائے اور فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اس کو الگ جملہ مستانفہ شمار کیا جائے تو پھر ان دونوں پر ہی رفع آئے گا، کیونکہ یہ پھر نیا جملہ ہے اور اس سے پہلے حرف ناصب اور حرف جازم نہیں ہے، لہذا حروف ناصب اور حروف جازم سے خالی ہونے کی بنیاد پر اس کو رفع دیا جائے گا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے وَكِتَابِهِ وَكُتُبِهِ۔ تو کتاب جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے اور کتب جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو جب بھی ایمان لانا ہے کل آمن باللہ، یعنی ہم سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر و کتبہ اور اس کی کتابوں پر و رسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ تو ہمارا ایمان تو ساری کتابوں پر ہے، بے شک وہ قرآن مجید ہو یا اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ہوں، اور اگر اس کو کتاب ہی کہہ دیا جائے تو پھر صرف قرآن مجید کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ فرشتوں پر اور اس کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید پر۔ تو یہ واحد کی صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس میں پھر باقی اگرچہ کتابوں کا تذکرہ نہیں ہوگا لیکن اس سے ان کا انکار لازم نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلمہ ہے لا یفرق اور لا نفرق۔ اللہ فرماتے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اہل ایمان اور رسول جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر بھی اور ملائکہ پر بھی، اور آگے پھر کیا ہے لا یفرق بین احد من رسلہ، کہ وہ غائب کے صیغے کے ساتھ بیان ہوگا کہ وہ ان میں سے کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تفریق نہیں کرتے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یا پھر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا نفرق، پیچھے جو لفظ گزرا ہے نا سمعنا و اطعنا، جس طرح کے آگے لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی،
تو سمیعنا و اطعنا کی مناسبت سے وہ جو گویا کہ اہل ایمان بزبان حال کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے تو آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے۔ آج نیٹ بھی ذرا تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے، تو کل کی جو کلاس ہے وہ کچھ تھوڑی سی مشکوک ہے کہ پتہ نہیں ہو سکے کہ نہ ہو سکے، کیونکہ کل ہمارا 15 مئی کو یہاں پہ ایوان اقبال میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ اگر تو وہاں سے واپسی جلدی ہو گئی تو انشاءاللہ کلاس ہو جائے گی، اور اگر لیٹ ہو گئے تو پھر کل کی کلاس مشکل ہو جائے گی، ممکن نہیں ہے۔ آج ہمارا لیسن پھر ہمیں اپنی روایت میں ہی پڑھنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کون سی روایت میں پڑھنا ہے، جس میں بھی آپ پڑھیں، ہم صرف اس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں، لغوی توجیہ، کہ اگر آپ ہماری روایت کے مطابق پڑھتے ہیں یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو ہماری روایت یعنی روایت حفص کے مطابق تو یہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر اس کا یحاسبکم پر عطف نہیں ہوگا، یعنی پیچھے سے ایک جملہ ہے نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم اس کو ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ یہاں پر ایک جملہ پورا ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ علامت وقف بھی لگی ہوئی ہے۔ تو آگے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ ایک نیا جملہ ہے۔ تو جب نیا جملہ آ گیا اور فعل مضارع جب حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو پھر اس کے اوپر ضمہ آتا ہے۔ تو ہماری روایت حفص کے مطابق تو یہاں پر نیا جملہ ہے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یا جو بھی یہاں پر فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء پڑھتے ہیں، یعنی ابن عامر، عاصم، ابو جعفر اور یعقوب، اور جو باقی قراء ہیں جو فیغفر ویعذب پڑھتے ہیں تو وہ گویا کہ اس کو یحاسبکم پر عطف کرتے ہیں۔ تو جس طرح یحاسب جو ہے یہ مجزوم ہے، اسی طرح فیغفر بھی مجزوم ہوگا اور ویعذب بھی مجزوم ہوگا۔ جی بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی جزاک اللہ۔ جی اور کسی کے پاس کوشچن؟ قبائل ہے نا، مختلف قبائل کی لغت ہے۔ بنی تمیم، بنو حذیل، قیس اور اہل نجد وہ پڑھتے ہیں میسرہ، اور اہل حجاز پڑھتے ہیں میسورہ۔ جی جزاک اللہ۔ مفہوم دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ ایک اور کوشچن ہے نمبر 228 سے۔ جی جب آپ نے بولا کہ فعل ناقص ہو تو پھر تجارتن اور حاضرتن ہوگا، لیکن پھر بعد میں مجھے ایسا لگا کہ آپ نے بولا کہ فعل ناقص ہو تو پھر مطلب خبر ہونے کی صورت میں یہ دونوں منصوب ہوں گے، تجارتن اور حاضرتن۔ اس کو ایکسپلین کر دیں۔ یہ اس میں یہ ہے کہ کانا جو ہوتا ہے نا، یہ فعل ناقص بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل تام بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم فعل تام استعمال کریں گے تو پھر یہ ایک عام فعل کی طرح استعمال ہوگا، اور تجارتن حاضرتن اس کا فاعل بن جائیں گے، تو فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل تام ہونے کی صورت میں ہے، اور اگر یہ فعل ناقص ہو تو پھر فعل ناقص کا جو نا اعراب وہ ایک الگ طریقے سے آتا ہے، یعنی فعل ناقص اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو فعل ناقص ہونے کی صورت میں اس کا جو اسم ہے ہیا، وہ اس کے اندر محذوف ہوگا، جس کو یہ رفع دے گا، اور تجارتاً حاضرتاً یہ دونوں جو ہیں یہ یعنی موصوف صفت مل کر یہ اس کی خبر ہوں گے فعل ناقص کی، تو فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آئے گا۔ جی جی جزاک اللہ۔